بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم قواعد النحو سے سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ یعنی ہم کلمہ کی تعریف پڑھیں گے اور پھر کلمہ کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں جو تفصیل یا جو کچھ درج ہے وہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ کلمہ کی تعریف ہے وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی ایک معنی کے لیے، اکیلے معنی کے لیے جو لفظ وضع کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے رجل، جس کا معنی ہے ایک مرد یا ایک آدمی، قلم، ایک قلم۔ رجل یہ ایک معنی ادا کر رہا ہے، اور قلم یہ بھی ایک معنی ادا کرتا ہے۔ تو وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اب ہے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اور ان تینوں کے اندر سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم کی تعریف، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے القلم، کتاب، حمزۃ، دوات، یہ سارے اسم ہیں۔ غور فرمائیے، اس تعریف کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے وہ کلمہ اپنا معنی خود بتائے، اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، تو فوری طور پر ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسی چیز کا تصور آتا ہے جس کو کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کتابن کہیں گے تو یہ کلمہ اپنا معنی فوری طور پہ خود ادا کر دیتا ہے کہ جب ہم کتاب کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تصور کرسی کا نہیں آتا، ہم اس سے ٹیبل مراد نہیں لیتے، ہم اس سے کوئی کپ مراد نہیں لیتے، بلکہ کتابن سے مراد ہم ایک ایسی چیز لیتے ہیں جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب کہا جاتا ہے حمزۃ، تو فوری طور پر ذہن ایک انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یعنی حمزہ جب کہیں گے ہمارے ذہن میں کسی عمارت کا یا کسی اسکول کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ خیال اس طرف جائے گا کہ اس سے مراد کوئی انسان ہے۔ تو یہ اپنا معنی خود ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ زیادہ تر 3 ہی زمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک گزرا ہوا زمانہ ماضی، موجودہ زمانہ حال، آنے والا زمانہ مستقبل۔ تو جب ہم کہتے ہیں کتابن، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تو ماضی کی بات کر رہے ہیں، یا آپ آنے والے زمانہ کی بات کر رہے ہیں، یا اس سے مراد حال ہے، یعنی اس میں زمانہ کوئی ہے ہی نہیں، بس محض
ایک کلمہ ہے جو اپنا معنی ادا کر رہا ہے، القلم ایک کلمہ ہے جو اپنا معنی خود ادا کر رہا ہے، اس میں زمانہ وغیرہ کا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کی علامات، یعنی کہ اس سے اگلا جو ہے کہ علامات اسم، علامات یہ علامت ان کی جمع ہے، اور علامت نشانی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب چند ایک ایسی نشانیاں ذکر کی جائیں گی جن کے ذریعہ سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز اسم ہے۔ یعنی ان علامات میں سے کوئی بھی علامت، کوئی بھی نشانی اگر کسی کلمہ کے اندر موجود ہو، اس میں پائی جائے، تو ہم اس کو اسم کہیں گے۔ اور اس میں پہلی علامت ہے، اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، یعنی حمد، اس کے شروع میں ہے الف لام۔ تو الف لام اسم کے شروع میں ہی آتا ہے، فعل کے شروع میں الف لام نہیں آتا۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی بات اور بھی، جب اسم کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے آخر میں پھر تنوین نہیں آتی۔ جیسے یہی ہے الحمد، شروع سے الف لام ہٹا دیں تو ہم یوں پڑھیں گے حمدن، یعنی تنوین آ جائے گی، اور الف لام لگا دیں تنوین ختم ہو جائے گی الحمد۔ جیسے پیچھے میں مثال لکھی ہے القلم، القلم ہم کہیں گے یہ اسم ہے، اس لیے اس کے شروع میں الف لام ہے، اور اگر الف لام ہٹا دیں تو یوں پڑھیں گے قلمن۔ اور دوسری علامت ہے شروع میں حرف جر ہو، جیسے ہے فی کتابن، حروف جارہ یہ کل 17 ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 17 حروف کون سے ہیں، آپ اسی کتاب کے آخر میں چلے جائیں، اس کا پیج نمبر 93 صفحہ نکال لیں، سبق نمبر 30 ہے، اور اس کے شروع میں حروف جارہ ایک شعر کی صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر ان کی 17 مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا، یہ پورا شعر جو ہے آخر میں درج ہے۔ حرف جر جس اسم کے شروع میں آ جائے تو اس اسم کے آخر میں ہم زیر لے کے آتے ہیں۔ جر کا مطلب ہے زیر، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کسرہ بھی زیر کو کہتے ہیں اور جر بھی زیر کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پیش کے لیے ضمہ یہ بھی بولا جاتا ہے، اور پیش کے لیے رفع بھی کہتے ہیں۔ زبر کو نصب بھی کہتے ہیں اور فتح بھی کہتے ہیں۔ نصب اور فتح میں کیا فرق ہے؟ جر اور کسرہ میں کیا فرق ہے؟ ضمہ اور رفع میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ آگے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے۔ سر دست آپ صرف اتنا یاد کر لیں کہ پیش کے لیے ضمہ بھی ہے، رفع بھی، اور زبر کے لیے نصب یا فتح، اور زیر کے لیے جر یا کسرہ۔ اور اسم کی تیسری علامت ہے آخر میں تنوین ہو، جیسے حکیمن، فعل کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ جس بھی کلمہ کے آخر میں تنوین آپ دیکھ لیں، آپ بلا روک و ٹوک اس کو اسم کہہ دیں۔ اور اسی طرح
चौथी अलामत है मुस्नद इलैहि हो, जैसे उस्मान तबीबुन, उस्मान डॉक्टर है, जा हामिदुन, हामिद आया। ये मुस्नद इलैहि क्या होता है? जिस इस्म की तरफ किसी चीज की निस्बत की जाए, यानी कि जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसको हम कहते हैं मुस्नद इलैहि। या आप दूसरे लफ्ज़ में यूं कह लें कि जिस पर हुक्म लगाया जाए उसको हम मुस्नद इलैहि कहते हैं। जैसे यहां है उस्मानु तबीबुन, उस्मान डॉक्टर है। अब डॉक्टर होने की या तबीब होने की निस्बत उस्मान की तरफ है, तो हम कहेंगे कि उस्मान मुस्नद इलैहि है, और जिसकी निस्बत की जाती है उसको हम कहते हैं मुस्नद। जैसे तबीब की निस्बत उस्मान की तरफ हो रही है। और ऐसे ही जा हामिदुन, हामिद आया, आने की निस्बत हामिद की तरफ है, तो जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है यानी हामिद, वो मुस्नद इलैहि हो गया। तो जो मुस्नद इलैहि होता है वो हमेशा इस्म होता है, लेकिन मुस्नद वो इस्म भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। इसलिए इस जगह दो मिसालें दी हैं। उस्मानु तबीबुन, तो यहां तबीब इस्म है। क्यों इस्म है? कि इसके आखिर में तनवीन आ रही है, तो यहां इस्म की निस्बत की गई है मुस्नद इलैहि की तरफ। और दूसरी मिसाल के अंदर जा हामिदुन, यहां हामिदुन मुस्नद इलैहि है और इसकी तरफ निस्बत की जा रही है फेल की। और पांचवी अलामत है मुनादा हो, जैसे या ज़ैदु, मुनादा किसे कहते हैं? जिसको पुकारा जाए, जिसको आवाज दी जाए। अरबी के अंदर आवाज के लिए लफ्ज बोला जाता है निदा, निदा देना, आवाज देना। जिसको निदा दी जाए वो मुनादा है, और जिस हरफ के जरिया से आवाज दी जाए उसको हरफ निदा कहते हैं। जैसे इस जगह है या ज़ैदु, ए ज़ैद, किसको आवाज दी जा रही है? ज़ैद को। तो जिसको आवाज दी जा रही है, जिसको बुलाया जा रहा है, उसको हम कहेंगे मुनादा। हम फेल को नहीं बुलाते। मसलन यूं नहीं कहते या नसरा या यनसुरु, इसका माने कोई नहीं होगा। तो पुकारा जाता है, बुलाया जाता है हमेशा इस्म को। तो इसलिए इस जगह मुनादा हो, जैसे या ज़ैदु, ए ज़ैद, या आदमु, ए आदम। कुरान पाक के अंदर भी बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं। आगे थोड़ी सी एक वजाहत की हुई है। वैसे मैं ये समझा चुका हूं कि मुस्नद इलैहि और मुस्नद किसे कहते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, वैसे पढ़ देता हूं। इस्नाद का मतलब है हुक्म लगाना। जिस कलमे के साथ हुक्म लगाया जाए उसे मुस्नद, और जिस पर हुक्म लगाया जाए उसे मुस्नद इलैहि कहते हैं। तो हमने इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आसान करके पढ़ा कि जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको मुस्नद इलैहि कहते हैं, और जिसकी निस्बत की जाए उसे मुस्नद कहते हैं। तो ये बात भी एक ही है कि जिस कलमे के साथ हुक्म लगाया जाए उसे मुस्नद, और जिस पर हुक्म लगाया जाए उसे मुस्नद इलैहि कहते हैं। जैसे इस्माइलु आलिमुन, इस्माइल आलिम है। इसमें इस्माइल मुस्नद इलैहि और आलिमुन मुस्नद है, क्योंकि
اسماعیل پر حکم لگایا جا رہا ہے عالم ہونے کا، تو جس پر حکم لگایا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور حکم کس چیز کے ذریعے سے لگایا جا رہا ہے؟ عالم کے ذریعہ سے، یعنی عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے اسماعیل کی طرف۔ اور اسی طرح جلس محمود، محمود بیٹھا، اس میں جلس مسند اور محمود مسند الیہ ہے۔ واضح ہوا کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی۔ کہ جیسے دو مثالیں، اوپر بھی دو مثالیں تھیں، یہاں بھی دو مثالیں ہیں۔ اوپر بھی اسم اور فعل کی مثال تھی، یہاں بھی ایک اسم اور ایک فعل کی ہے۔ جیسے اسماعیل عالم، تو عالم مسند ہے، اسماعیل مسند الیہ، لیکن عالم یہاں اسم ہے جس کی نسبت کی گئی ہے۔ اور دوسری مثال کے اندر جلس محمود، محمود بیٹھا، تو یہاں جلس فعل جس کی نسبت کی جا رہی ہے محمود کی طرف، تو یہاں جلس مسند ہے، یعنی فعل مسند ہو رہا ہے۔ تو مسند فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسند الیہ وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔